پہنچا دے نبی کا گنبد خضرا ہمیں بھی دکھلا دے. ہر ایک عاشق رسول کے دل میں یہی آتی ہے نا. نبی کا گنبد خضرا ہمیں بھی دکھلا دے. ہم جن کی شان اقدس میں انعاتی کلام پڑھ رہے ہیں ان کا جلوہ بھی وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا. دلائل الخیرات شریف شاہد کرتا ہے. دلائل الخیرات شریف عالم باشرہ ہے. انہیں معلوم ہے, یہ جانتے ہیں ہے نا. امام ابو عبداللہ سلیمان بن محمد جو ہے اس کے مصنف ہیں اور بڑے عاشق رسول تھے ہے نا. بڑے عاشق رسول تھے ہے نا. لکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ پاتے اور میں جو سنتا ہوں تم نہیں سنتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ایمان. ہم اہل سنت الجماعت فقط سنت کے نہیں ہیں, ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں. نبی پر ہمارا عقیدہ رہے گا. نبی زندہ ہے, نبی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے اور قیامت میں قبر میں حشر میں ہر جگہ وہ جوان ہم اپنے گنہگار امت کو لبیک کہہ کر کے بچانے کے لیے, حفاظت کرنے کے لیے. اچھا تو پھر سے ایک مرتبہ تفصیل پڑھی صاحب پڑھی دسو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. یا الہی ہم کو بھی دیار حرم میں پہنچا دے. جو جیتے جاگتے طیبہ نہ ہو مقدر میں, جو جیتے جاگتے جو جیتے جاگتے طیبہ نہ ہو مقدر میں, تو خواب ہی میں مدینے کی شکل دکھلا دے. تو خواب ہی میں مدینے کی شکل دکھلا دے. یا الہی ہم کو بھی دیار حرم میں پہنچا دے. نبی کا گنبد خضرا ہمیں بھی دکھلا ایک میں محمد کا دربار مدینے میں, یا رب مجھے پہنچا دے ایک بار مدینے.
फिर बाबा जी बोले हजरत फखरे मिल्लत की तस्वीर भी हो चुकी है और जलवानुमा है, उनके मुकद्दस चेहरे अक़दस का ज़ियारत नसर हासिल करते रहे और दाद देते रहे। अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। या इलाही हमको भी दयारे हरम में पहुँचा दे, या इलाही दिल ओ अता कर जिसमें हो बेहबीब, या इलाही या इलाही दिल को अता कर हो जिसमें हो बेहबीब, वो सोज दे के मुर्दा दिलों को चमका दे, वो सोज दे के मुर्दा दिलों को चमका दे, या इलाही हमको भी दयारे हरम में पहुँचा दे, नबी का गुंबदे खजरा हमें भी दिखला दे, मैं हिंद में हूँ मगर किस तरह से चैन आए, मैं हिंद में किस तरह से चैन आए, ख्याल बागे जो दिल को तड़पा दे, ख्याल बागे दिल को तड़पा दे, और शेर को खास तवज्जो होगा। या इलाही ओ करे रूह ओ करे रूह कब्ज़ हुए तैबा में, ओ करे रूह कब्ज़ हुए तैबा में, मेरी कजा को इलाही ये हुक्म फरमा दे, मेरी कज़ा को ये हुक्म फरमा दे। और नाते नबी का ये आखिरी वक्त है, मोहब्बत के साथ सुनिए। या इलाही हमको भी दयारे हरम में पहुँचा दे, हमें भी
قرار نہ ہو ہمیں بھی آقا ہمیں بھی آقا بلائیں گے ضرور بے قرار نہ ہو کوئی تو شمس حج کو بھی آ کے سمجھا دے کوئی تو شمس حج کو بھی آ کے سمجھا دے یا الہی ہم کو بھی دار حرم میں پہنچا دے نبی کا گنبد خضرا ہمیں بھی دکھلا دے اور اس سے آواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ. اب آہستہ آہستہ اس خانقاہ کے ماننے والے چاہنے والے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. آئیے غوث اعظم کا خانقاہ میں جب ہم حاضر ہیں تو مرحبا غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. بس اس کے بعد اللہ کی فرمائش ہوگی تو پھر دیکھیں گے. اور ادھر سے اللہم کیا بتائیں تمہیں بغداد میں کیا ملتا ہے کیا بتائیں تمہیں بغداد میں کیا ملتا ہے غوث اعظم کے در سے محمد کا پتہ ملتا ہے غوث اعظم کے در سے محمد کا پتہ ملتا ہے غوث اعظم سے ملا کرتی ہے اللہ کی یاد غوث اعظم کے در سے ملا کرتی ہے اللہ کی یاد اس سے جو ملتا ہے اسے خدا ملتا ہے اسے جو ملتا ہے اس کو ہی خدا ملتا ہے باغ زہرا ہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول باغ زہرا دربار میں جنت کا مزہ ملتا ہے ان کے دربار میں جنت کا مزہ ملتا ہے کیا بتاؤں تمہیں بغداد میں کیا ملتا ہے چور جا کے تیرے گھر میں ولی بنتا ہے
کے بدلے تیرے گھر سے خدا ملتا ہے، چور جا کے تیرے گھر میں ولی بنتا ہے، مال کے بدلے تیرے گھر سے خدا ملتا ہے، مال کے بدلے تیرے گھر سے خدا ملتا ہے۔ تم ہو اولاد علی نور نظر جورا کے، تم ہو اولاد علی، تم ہو اولاد علی نور نظر جورا کے، سلسلہ پنج تن پاک سے جا ملتا ہے، سلسلہ پنج تن پاک سے جا ملتا ہے، کیا بتائے تمہیں بغداد میں کیا ملتا ہے، غوث اعظم کے گھر سے محمد کا پتہ ملتا ہے۔ اور آخری بزی کی بات یہ آپ کے ہاتھ میں کرتا ہے جو بیعت اس کو، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے ہاتھوں میں کرتا ہے جو بیعت اس کو، سایہ دامن محبوب خدا ملتا ہے، سایہ دامن محبوب خدا ملتا ہے، کیا بتائے تمہیں بغداد میں کیا ملتا ہے، غوث اعظم کے در سے محمد کا پتہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آئیے نعت شریف پڑھنے سے پہلے واعظ بلند رسول کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات، تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑ
सब के बिगड़े बनते हैं। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, इनके लिए कुछ बात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है इनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और शेर समाप्त फरमाइए। जो है मेरी जान ईमां, क्या मैं इनको नजर करूं, क्या मैं इनको नजर करूं। पाश मेरे असकों के अलावा, पास मेरे असकों के अलावा और कोई सौगात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है इनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इश्क साहिबत से पहले मुफलिस खस्ता हाल था मैं, मुफलिस खस्ता हाल था मैं। नाम नसर के सदके में कुर्बान, नाम नसर के सदके में कुर्बान। अब वो मेरी हालात नहीं। नाम नसर के सदके में कुर्बान, अब वो मेरी हालात नहीं। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है इनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और आखिरी कम से कम फरमाइए। गौर तो कर सरकार के तुझ पर, कितनी खास इनायत है, कितनी खास इनायत है। माहिर तू है इनका सना का, माहिर तू है इनका सना का। ये मामूली बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है इनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीउल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
आइए एक मरतबा इंतहाई खलूस और मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में दरूद पाक की डाली निछावर कटे बुलंद रोज़ा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक का मतलब इस खिदमत समात फरमाएं। गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, गमे हबीब को सीने में पाल रखा है कि गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है, गमे हबीब को सीने में पाल रखा है। और तेरी मिसाल ज़माने में हो नहीं सकती, तेरी मिसाल ज़माने में हो नहीं सकती, मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है, मेरे कि तेरी मिसाल ज़माने में हो नहीं सकती, मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है, गमे हबीब को सीने में पाल रखा है। और हर वक्त में फरमाई दस्तगीरी मेरी, हर वक्त में फरमाई दस्तगीरी मेरी, हर बात में फरमाई दस्तगीरी मेरी, अरे हुजूर में मेरा कितना ख्याल रखा है, हुजूर ने मेरा कितना ख्याल रखा है, मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है। और से समाप्त करें। हर एक संत आया है, कहाँ कहाँ देखे, हर एक
के संत आया है, कहाँ कहाँ देखे, हर एक संत आया है, कहाँ कहाँ देखे, तेरे जमाल ने हैरत में डाल रखा है, तेरे जमाल ने हैरत में डाल रखा है, कि गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है। और आखिरी बात समाप्त करें कि मेरी हयात में उनका ख्याल रखा है, मेरी हयात में उनका ख्याल रखा है, मेरी हयात में उनका ख्याल रखा है, खुदा का शुक्र है गुदड़ी में लाल रखा है, खुदा का शुक्र है गुदड़ी में लाल रखा है। और मुक्ति का वक्त समाप्त करें, हम उनको हश्र में क्या मुंह दिखाएंगे नैयर, हम उनको हश्र में क्या मुंह दिखाएंगे नैयर, हम उनको हश्र में क्या मुंह दिखाएंगे नैयर, अज़ल से ज़हन में सवाल रखा है, अज़ल से ज़हन में सवाल रखा है, हमें हबीब को सीने में पाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। से समाप्त करें, मतलब ऐसी खिदमत है कि पहरे दीदार मुस्ताक के है नजर, पहरे दीदार मुस्ताक के है नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, पहरे दीदार मुश्ताक, पहरे दीदार मुश्ताक के है नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, चांदनी रात है और पिछला पहर, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, चांदनी रात है और सिदरतुल मुंतहा अर्श बाग़े रम, हर जगह पड़ चुका है
निशानी कदम सिदरतुल मुंतहा अर्शे बागरम हर जगह पर चुका है निशानी कदम अब तो एक बार अपने गुलामों के घर अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए बहर दीदार मुश्ताक है नजर और शाम उम्मीद का अब सवेरा हुआ सूए तैबा निगाहों का डेरा हुआ कि शाम उम्मीद का अब सवेरा हुआ सूए तैबा निगाहों का डेरा हुआ भिज गए राह में फर्शे कल्बो जिगर भिज गए राह में फर्शे कल्बो जिगर दोनों आलम के सरकार आ जाइए बहर दीदार मुश्ताक है नजर बहर दीदार मुश्ताक है नजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए चांदनी रात है और पिछला पहर चांदनी रात है और पिछला पहर दोनों आलम के सरकार आ जाइए चांदनी रात है और जलवागर सामने पे करे नूर हो जलवागर सामने पे करे नूर हो जलवागर सामने पे करे नूर हो मुनकरों का भी सरकार शक दूर हो जलवागर सामने पे करे नूर हो मुनकरों का भी सरकार शक दूर हो करके तब्दील एक दिन लिबास बशर करके तब्दील एक दिन लिबास बशर दोनों आलम के सरकार आ जाइए करके तब्दील एक दिन लिबास बशर दोनों आलम के सरकार आ जाइए बहर दीदार मुश्ताक दिल का टूटा हुआ आपकी ना लिए दिल का टूटा हुआ आपकी ना लिए दिल का टूटा हुआ आपकी ना लिए शोले इश्क का तूर सीना लिए दिल का टूटा हुआ गीना लिए शोले इश्क का तूर सीना लिए कितने घायल पर खड़े थे सरे रंग सर कितने घायल खड़े थे सरे रंग गुजर दोनों आलम के सरकार आ जाइए
کے ہے ہر نظر. اور اس سماعت کریں. تا ابد اپنی قسمت پہ نازا رہے, تا ابد اپنی قسمت پہ نازا رہے, تا ابد اپنی قسمت پہ نازا رہے, خاک ہو جائے پھر بھی فروزہ رہے, تا ابد اپنی قسمت پہ نازا رہے, خاک ہو جائے پھر بھی فروزہ رہے. دل کی بز میں تمنا میں ایک بار اگر, دل کی بز میں تمنا میں ایک بار اگر, دونوں عالم کے سرکاریاں جائیے, دل کی بز میں تمنا. اور سماعت فرمائیں کہ آخری وقت ہے کہ بیمار کا, آخری وقت ہے کہ بیمار کا, آخری وقت ہے کہ بیمار کا, دل مچلنے لگا شوق دیدار کا, آخری وقت ہے کہ بیمار کا, دل مچلنے لگا شوق دیدار کا. بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر, بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بر دیدار مشتاق. اور آپ آخری بند سماعت کر لیں. آج محشر میں محبوب کی دھوم ہے, آج محشر میں محبوب کی دھوم ہے, آج محشر میں محبوب کی دھوم ہے, شان عز و کرم سب کو معلوم ہے, آج محشر میں محبوب کی دھوم ہے, شان عز و کرم سب کو معلوم ہے. یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر, یوں لٹاتے ہوئے رحمتوں کے گوہر, دونوں عالم کی سرکاریاں جائیے بر دیدار مشتاق ہے نظر. اور مکتی کا بند سماعت کریں. کر شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے, شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے, ایک ارصد اکیلا کفن پوش ہے, شام غربت ہے, شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے, ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے, خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر, خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, خوف کی ہے
گھڑی وقت ہے پرخطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بر دیدار مشتاق ہے ہر گھڑی بر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بر دیدار مشتاق ہے ہر نظر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے یا پھر صلاۃ سلام پڑھ دیجیے آئیے آپ کو متوجہ کرنا اللہم صلی تکبیر سے کریں گے اس کے بعد صلاۃ سے مجھے درد تو نے بخشا مجھے درد تو نے بخشا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے درد تو نے بخشا مجھے درد تو نے بخشا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے اپنا تو نے سمجھا مجھے اپنا تو نے سمجھا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے اپنا تو نے سمجھا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے درد تو نے بخشا یہ نقاب رخ سے الٹا یہ نقاب رخ سے الٹا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ نقاب رخ سے الٹا یہ نقاب رخ سے الٹا یہ کرم نہیں تو کیا میری سمت تو نے دیکھا میری سمت تو نے دیکھا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میری سمت تو نے دیکھا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے درد تو نے بخشا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے اپنا تو نے سمجھا اور اس سے سماعت کریں کہ تیرا درد کھینچ لایا تیرا درد کھینچ لایا عشق لے کے آیا تیرا درد کھینچ لایا تیرا درد کھینچ لایا
مجھے در پہ خود بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے در پہ خود بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے اپنا تو نے سمجھا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا، کہ مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا، مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، سب پڑھے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، اور مجھے وقف ذکر کر کے، مجھے وقف ذکر کر کے میری روح میں اتر کے، مجھے وقف ذکر کر کے، مجھے وقف ذکر کر کے میری روح میں اتر کے، میرے دل کو دل بنایا، میرے دل کو دل بنایا، بڑھئے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرے دل کو دل بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا مرتبہ بڑھایا، میں غموں کی دھوپ میں جب، میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، میں غموں کی دھوپ میں جب، میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا، ملا رحمتوں کا سایہ، ملا رحمتوں کا سایہ، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، ملا رحمتوں کا سایہ، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم یہ شرف بڑا شرف ہے، یہ شرف بڑا شرف ہے، میرا رخ تیری طرف ہے، یہ شرف بڑا شرف ہے،
مجھے نعت گو بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے نعت گو بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میرا مرتبہ بڑھایا، یہ کرم کہ مجھے حوصلہ وہ بخشا، مجھے حوصلہ وہ بخشا، تیرے قرب کے یقین ہے، مجھے حوصلہ وہ بخشا، مجھے حوصلہ وہ بخشا، تیرے قرب کے یقین، میں غموں میں مسکرایا، میں غموں میں مسکرایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے آپ نے بلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، تیرے درد نے رلایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، اور سے سماعت کریں کہ میں بھٹک کے رہ گیا تھا، میں بھٹک کے رہ گیا تھا، کہیں اور بہ گیا تھا، میں بھٹک کے رہ گیا تھا، میں بھٹک کے رہ گیا تھا، کہیں اور بہ گیا تھا، مجھے راستہ دکھایا، مجھے راستہ دکھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے راستہ دکھایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے درد تو نے بخشا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، مجھے اپنا تو نے سمجھا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم اور آپ جس مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں، عرس طاہری کے دوسرے سب ہیں، اور عرس کہتے کس کو ہے؟ تقریر کے لیے نہیں، بس جب حکم ہے تو کچھ ہو جائے، بیان ہو جائے۔ عرس ہے کیا؟ عرس کہتے کس کو ہے؟ عرس اس لمحہ کو کہتے ہیں جب ایک بندہ اپنے مالک حقیقی سے جا کر ملا، اور جب وہ بندہ کوئی خاص الخاص ہو، ہر بندہ جب تک دنیا میں رہتا ہے یہ مقام ابدی نہیں ہے، چند روز کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور وقت مکمل ہونے کے بعد، حیات پوری ہونے کے بعد
کو جانا ہے تو جس لمحے میں ایک بندہ اپنے مالک سے ملتا ہے اس لمحہ کو وقت وصال کہا جاتا ہے۔ وصل مطلب ملنا، کس سے ملنا؟ دنیا میں جب رہ رہا تھا اپنے دوست و احباب سے ملتا تھا، دنیا میں جب رہ رہا تھا اپنے گھر والوں سے ملتا تھا، دنیا میں جب رہتا تھا اپنے عزیز و اقارب سے وہ ملا کرتا تھا، لیکن وہ دنیا میں جب آیا تھا تو دنیا سے جانے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ جب جا رہا ہے تو وہ بھی کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ کس سے ملنے جا رہا ہے؟ اس مالک حقیقی، اس مالک پروردگار سے ملنے جا رہا ہے جس کے پاس سے وہ آیا تھا، مسافر بن کے آیا تھا، سفر کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس سفر میں رہا اور گٹھری کو باندھا، رکھتے سفر کو باندھ کے پھر اس مالک کے حقیقی کے جانب اس سمت وہ پھر اپنے سفر کو جاری رکھا اور اس جانب وہ چلا گیا۔ جس وقت میں اپنے مالک کے حقیقی سے وہ ملتا ہے اس وقت کو وقت وصال کہتے ہیں۔ جب ایک بندہ، وہ بندہ دنیا میں آیا تو تھا، لیکن آنے کے بعد اس پر جو حقوق اللہ کے تھے اس کو اس نے فراموش نہیں کیا۔ جو حقوق اس پر تھے اس پر وہ کھرا نکلا، یعنی وہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اس لیے کہ اللہ نے بندوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کی بندگی کا اظہار کرے، اس کے عبادت میں مشغول رہے۔ ایک بندہ جب دنیا میں آیا، آنے کے بعد اپنے مالک کے بندگی میں ڈوبا رہا، حقوق اللہ کو اس نے پائمال نہیں کیا، بلکہ بخوبی جہاں تک اس کی وسعت تھی وہاں تک اس نے حقوق اللہ کو بھی برقرار رکھا اور حقوق العباد کو بھی برقرار رکھا۔ اس لیے کہ حقوق اللہ کو برقرار رکھنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حقوق العباد کو پائمال نہ کرے۔ حقوق اللہ میں اگر اس نے کچھ کمی کر دیا ہو تو اللہ معاف کرنے والا تواب الرحیم ہے، وہ معاف تو کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد میں اگر اس نے گڑبڑی کر دی تو جب وہ بندہ خدا جب تک نہ اسے معاف کر دے تب تک خدا اسے معاف نہیں کرتا۔ تو حقوق العباد پر ہم کھڑے ہو جائیں، قائم ہو جائیں، حقوق العباد کو ہم برقرار رکھیں، لیکن اس سے قبل ایک خیال رکھیں کہ کہیں ہم حقوق اللہ پر ہم قائم رہیں، لیکن اس سے پہلے یہ خیال رہے تو کہیں پر ہم حقوق العباد کو تو پائمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تب تسلیم کرے گا جب بندہ اسے معاف نہ کر دے، تب تک تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو خاص الخاص ہوتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتا ہے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہے۔ حقوق العباد کو پائمال نہیں کرتا ہے، جس کا جو حق ہے اس حق کو بھی وہ ادا کرتا ہے، کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں وہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، فرض و واجبات ادا کرتا ہے، سنن کو ادا کرتا ہے، کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے جب تمام کائنات سو جاتی ہے وہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور نوافل پر نوافل کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے۔ اور
جب وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ مومن مجھے راضی کر لیتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور سنو، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل امین سے کہتے ہیں جبرائیل فلاں بندہ سے مجھے بہت پیار ہے، تو بھی پیار کرنے لگے۔ اور پھر جبرائیل امین اپنے آسمانوں میں تمام فرشتوں سے اعلان کرتے ہیں کہ خدا بھی فلاں بندہ سے محبت رکھتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت تم بھی فلاں بندوں سے محبت کرو، خدا بھی محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، تم لوگوں بھی مجھ سے محبت کرو۔ اور جب یہ تمام محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں تو پھر زمین والوں پر حکم ہوتا ہے کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ زمین والوں کے دلوں پر بھی اللہ اس بندہ خاص کی محبت اس طرح سمو دیتا ہے، پرو دیتا ہے کہ تمام لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کا چرچا ہونے لگتا ہے۔ یوں نہیں طاہر ملت کی یاد چاہے ہم منائیں یا کوئی بھی منائے، خانقاہ میں جو ہوتا ہے وہی حرف الفاتحہ ہوتا ہے نا؟ یاد آج طاہر ملت کی جو منائی جا رہی ہے یوں نہیں ہم منا رہے ہیں، اس لیے کہ طاہر ملت کا چرچا کو میرے آقا نے، میرے خالق نے عام کر دیا ہے۔ فرشتوں کو بھی ان سے محبت ہے، خدا کو بھی ان سے محبت ہے اور بندہ مومن بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جب بندہ مومن محبت کرتا ہے وہ بندہ محبوب ہو جایا کرتا ہے، اور وہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، رخصت ہونے لگتا ہے تو جان جو قبض کرتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، آپ کہتے ہیں اللہ کے دیدار کے لیے آپ نہیں جائیے گا، اللہ کے دیدار کے لیے، اپنے مالک حقیقی کے دیدار کے لیے آپ نہیں جائیے گا۔ اس بندہ خاص کہتا ہے تو دیر کس بات کی، روح قبض کر لی جائے، اور روح قبض ہونے کے بعد یہ بندہ مومن اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ جس وقت میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، یعنی آپ اس دار فانی سے کچھ کر کے دار باقی کے طرف، دار بقا کے طرف آپ کچھ کرتے ہیں، جہاں پر ہم سب کو جانا ہے اور وہیں پر رہنا ہے، اس لمحہ کو منانے کا نام ہی، اس لمحہ کو منانے کا نام ہی عرس ہے۔ اب اس سلسلے میں جلسے کا اہتمام کیا جاتا ہے، نعت خواں حضرات نعت خوانی کرتے ہیں، منقبت پڑھی جاتی ہے، تبرکات تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن وہ لمحہ، جس لمحہ میں آپ کل بیٹھے تھے، یعنی کل شریف کا جو فاتحہ تھا، وہی وہ وقت تھا جس وقت ایک بندہ مومن اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے مل گیا ہے نا؟ تو طاہر ملت نے ہمیں اپنے زندگی میں درس کیا دیا؟ ہمیں درس یہی دیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہمیں کھرا نکلنا ہے۔ طاہر ملت نے ہمیں درس کیا دیا کہ ظالم ظلم کرے لیکن ظالم کے ظلم کے خلاف تم نہ ظالم بن جاؤ بلکہ صبر کے دامن کو تھامے رکھو۔ طاہر ملت نے ہمیں درس کیا دیا؟ وہی نہ درس دیا کہ جب نبی کے گھر والوں کو لوگوں نے ستایا ہے، نبی کے گھر والے اگر چاہتے اشارہ کر دیتے، جب حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ اگر یڑی مار کر زمزم نکال سکتے تھے تو
नबी का बेटा करबला के मैदान में भी फवारा जारी कर सकता है, लेकिन हम दुनिया वालों को ये सबक दिया और सुबह कयामत तक तारीख के औराक में हजरत हुसैन और उनके हमनवाओं के, उनके मानने वालों की ये कुर्बानी सुनहरी हरफों में लिखी हुई है। और तमक्का रखेगा कि मेरे हुसैन ने जो सब्र का मुजाहिरा किया है, जिस तरह से सब्र किया है, चाहे सुबह कयामत तक कोई भी आए उसके मुकाबिल नहीं हो सकता। ताहिर मिल्लत ने वही दर्ज दिया है, जब नबी का बेटा सब्र कर सकता है, नबी की आल जब जुल्म पर जुल्म करने के बावजूद अगर सब्र कर सकता है, लोगों ने जब नबी को सताया है, दंदान मुबारक शहीद हो गए, मेरे सरकार ने बद्दुआ नहीं किया बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया। हमें ताहिर मिल्लत ने ये सबक दिया है कि अगर तुम्हारे लिए कोई नमूना है तो रसूल के घर वालों से वो नमूना हासिल कर लिया जाएगा। तुम्हें कोई नमूना लेना है तो रसूल की जिंदगी से नमूना ले लिया करो। हमें ताहिर मिल्लत ने सबक दिया है कि गाली के बदले में गाली नहीं बल्कि दुआएं दी जाती है। ताहिर मिल्लत ने हमें वो सबक दिया है कि जुल्म के बदले में जुल्म नहीं बल्कि सब्र किया जाता है, और सब्र का फल जो होता है वो बहुत मीठा होता है। आप सोचते हो ये चला गया, एक साल गुजर गया, जा नहीं पाए, उर्स वहां पर नहीं मना पाए, है ना, दिल में एक ख्याल होता है। और एक साल गुजर गया, उर्स नहीं कर पाए, लेकिन हालात बदलते हुए हालात को भी तो आप देखो, आप बदलते हुए हालात को भी देखो, उनके हालात को आप देखो। और कल भी खानकाह आलिया कादिरिया कल भी जिस तरह रोशन और ताबनाक थी, और आज भी वही रोशनी बनकर चमक रही है। अगर ताहिर मिल्लत का सिलसिला कहीं से चलेगा, वो सिलसिला ताहिर मिल्लत ने जहां से जारी किया है वहीं से ही चलेगा। आज अगर उड़ीसा की सरजमीन में ताहिर मिल्लत का डंका बज रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे यहाँ पटासपुर में भी नाम नहीं लेते हैं, आज अगर ताहिर मिल्लत का उर्स आ गया तो ताहिर मिल्लत का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आम तौर पर आप देखो जलसों में हर सबका नाम लिया जाता है, लेकिन ताहिर मिल्लत का नारा भी नहीं लगता है ना। लेकिन ये हकीकत है कि अगर आपके ईमान और अकीदत की हिफाजत किसी ने फरमाया है पटासपुर की सरजमीन में, तो वो ताहिर मिल्लत की जात है। आप जो भी कर लिया करो, हकीकत तो कभी बनावट से छुप नहीं सकती है। आप जितना भी पर्दा उस पर डाल दो कितना भी, लेकिन खुशबू वहीं से फैलने लगी। आप जितना भी दबाने की कोशिश करो, आप अपने दिल में सन्नाटे के आलम में सोचा करो कि हकीकत क्या है, तो आपके दिल भी गवाही देगी कि हकीकत तो यह है ताहिर मिल्लत का अगर सिलसिला कहीं से चल रहा है तो खानकाह आलिया कादिरिया ताहिरिया से चल रहा है। कल तक तो मेरे वालिद मोहतरम पीर मुर्शिद तक जो सिलसिला चल रहा था, यह सिलसिला तो अमजद शरीफी से चल रहा है, सिलसिला तो अमजद शरीफी का है। पीरी मुरीदी का जो सिलसिला है ये अमजद शरीफ का है। लेकिन और बहुत सारे सिलसिले हैं जो गौसे पाक से डायरेक्ट से, गौसे पाक ने जो नेमतों से मेरे जद्दे अमजद को नवाजा था,
وہ سلسلہ تو یہاں پر خاندان میں پشت بپشت موجود ہے. تو میرے والد محترم کو میرے پیر و دادا پیر یعنی جن صاحب ورث حضرت ابو طاہر صاحب ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے خلافت سے جانشینی سے نوازا. اپنا خلیفہ اعظم اور قائم مقام مقرر کیا. ہے کوئی گدی نشین, ہے کوئی اور جانشین تو دکھاؤ لا کر. ہے نہیں, آپ کو ماننا ہی پڑے گا. اگر طاہر ملت کا سلسلہ چل رہا ہے, ہاتھ یعنی سلسلہ وہی ہے, اگر چل رہا ہے تو حضور نصر ملت سے چلا ہے. تو حضور نصر ملت سے جو سلسلہ چلا وہ سلسلہ قادریہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت طاہر ملت کو اندر شریف سے نوازا گیا. اور پھر حضور ملت جب پیر مرشد کا چہلم کے سلسلے میں آئے تو انہوں نے اپنے خلافت اور عزادت سے بھی مغناطیس کو نوازا. تو آپ ہٹاؤ گے, انکار کرو گے تو کہاں سے کرو گے؟ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. زمانہ لاکھ برا کہے, کیا بگڑ جائے اس میں؟ یہ بھی تو امتحان کی گھڑی ہے, یہ بھی تو امتحان کی گھڑی ہے. میں یار کل تک تو ہمیں دور کیا جا رہا تھا, ہے نا, آج تو ان کے خون کو بھی دور کیا جا رہا ہے. اب کیا کہو گے؟ آج تو ان کے آل کو بھی دور کیا جا رہا ہے, تو اب کیا کہو گے؟ کیا بیٹی سے پیار نہیں ہے؟ بیٹی سے پیار نہیں ہے, اپنوں سے پیار نہیں ہے؟ پیار تو ہے. اگر کل پیار تھا تو آج بھی ہے, تو آج یہ دوری کیسی؟ یہ بات, یہ راز کو سمجھ نہیں پاؤ گے. وقت آنے پر سب کچھ سمجھ جاؤ گے. اور انشاءاللہ لطیف وہ وقت بہت قریب ہے. تم ظلم کرتے جاؤ, کوئی پرواہ نہیں ہے. ظلم کرتے جاؤ, کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ ہمارے جد امجد اور ہمارے خاندان والے لاوارث نہیں ہے. کوئی وارث ہے, کوئی زانی آ کر کہے کہ ان کا وارث بن جائے, کوئی شرابی آ کے ان کا وارث بن جائے, کوئی جواری آ کے ان کا وارث بن جائے, کیا وارث بن سکتا ہے؟ وارث تو وہی بن سکتا ہے جن کے رگوں میں ان کا خون دوڑ. اللہ کے پیارے رسول سے کفار قریش کو کوئی شکایت نہیں تھی. کفار قریش کو, عرب والوں کو کوئی شکایت نہیں تھی جب تک آپ نے اپنی خلافت کا اعلان نہیں. رسول تو خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں نا, اللہ کا نائب ہوتا ہے جو نبی اور رسول ہوتا ہے. میرے پیارے آقا سے کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی, چاہے وہ ابو جہل ہو, چاہے وہ ابو لہب ہو, چاہے وہ عتبہ ہو, چاہے وہ شیبہ ہو, چاہے وہ سفیان ہو, کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی. لیکن میرے آقا نے کہا مانو میں اللہ کا رسول ہوں. عتبہ نے کہا کہ میں نہیں مانتا, شیبہ نے کہا میں نہیں مانتا, ابو جہل نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, ابو لہب نے کہا میں نہیں مانتا. میرے آقا نے کہا لا, یہاں تو ماننے والا کوئی نہیں ہے. تو رب نے کہا ہے میرے پیارے رسول, غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. وہ اگر نہیں مانے تو نہیں مانے, تو مجھے لا الہ الا اللہ کہے, میں تجھے رسول محمد رسول اللہ. ان کے ماننے سے کیا ہو سکتا ہے, یا پھر ان کے انکار کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟
ابو جہل نے کہا تھا اے محمد معذر اللہ تم جیسے بدصورت ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ تم نے صحیح فرمایا, تم نے صحیح کہا. اور حضرت ابو بکر جب آئے آپ نے کہا اے میرے حبیب آپ جیسے خوبصورت ہم نے دیکھا ہی نہیں. میرے آقا نے کہا ابو بکر تم نے سچ کہا. صحابہ کرام بڑے قسم و قص کے عالم میں ہیں. یہ میرے آقا ابو جہل نے جب کہا کہ آپ جیسے بدصورت ہم نے دیکھا نہیں تو آپ نے کہا کہ تم نے سچ کہا. اور جب صدیق اکبر ابو بکر نے کہا کہ آپ جیسے خوبصورت ہم نے دیکھا نہیں تو آپ نے وہی جواب دیا کہ ابو بکر تم نے سچ کہا. یہ دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے کہ یہ دونوں سچے ہیں کب میں نے کہا ہے. یہ دونوں اپنے قول پر سچے ہیں اس لیے کہ میں آئینہ ہوا آئینہ. ابو جہل نے اس آئینے میں دیکھا تو اپنے بدصورت چہرے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تم جیسے بدصورت کسی کو میں نے دیکھا ہی نہیں. یعنی وہ اپنے چہرے کو دیکھ رہا ہے, وہ بیان کر رہا ہے. ابو بکر خوبصورت ہے, ایمان کی روشنی میں ہے. ابو بکر نے جب اس آئینے میں دیکھا تو اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھا, کہا کہ اب تم آپ جیسے خوبصورت میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. دونوں اپنے ہی ہے. تو دیکھنے کا فرق ہے نا, دیکھنے کا فرق ہے. جو جیسا ہے وہی تو کہے گا. ایک بزرگ ایک ندی کے کنارے میں عبادت میں مشغول ہے. ایک چور رات بھر چوری کیا اور چوری کرنے کے بعد واپس ہوا. اندھیرا ابھی ہے, صبح صادق نمودار نہیں ہوئی ہے. جب اس کی نظر پڑی تو وہ کہتا ہے ہم سے بھی بڑھ کر چور یہاں پر کھڑا ہے. یہ بھی میرے خیال سے رات بھر چوری کیا اور یہاں پر بیٹھا ہے. ایک عابد شب زندہ دار بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کتنا بڑا عبادت گزار ہے, ہم سے بھی بڑا عبادت گزار. یہ تو رات بھر یہی عبادت میں مشغول ہے. یعنی چور جب کسی عابد شب زندہ دار کو دیکھ رہا ہے تو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے یا اپنے سے بھی بڑھ کر سمجھ رہا ہے. اور یہ عبادت گزار بندہ جب کی نظر جب ان پر پڑتی ہے تو انہوں نے بھی اپنے سے بڑھ کر ان کو عبادت گزار سمجھ رہے ہیں. تو خیالات میں تبدیلی ہو جائے, خیالات اگر الگ ہو, سوچنے والا جب الگ الگ سوچ کا ہو تو جس طرح کا سوچ وہ رکھتا ہے اسی طرح سے وہ سوچتا ہے نا. آپ جب طاہر ملت کے اس محفل میں, پاک محفل میں بیٹھے ہو تو یوں بے جا آپ بیٹھے نہیں ہو. آپ جب یہاں بیٹھے ہو تو آپ کو درس طاہر ملت بھی لے کے جانا ہے. میں حقیقت کی روشنی میں بول رہا ہوں کہ آج پٹاسپور نہیں بلکہ پورے بنگال میں اگر آپ نظر دوڑاؤ تو چند مرید آپ ملیں گے جو حضور طاہر ملت کے مرید. بچے کچھ مرید ملیں گے. طاہر ملت اگر اپنے نام کا ڈنکا بجا رہے ہیں تو اسی خانقاہ سے بجا رہے ہیں. اگر طاہر ملت کا نعرہ آج اڑیسہ کی سرزمین میں لگ رہی ہے, آج اگر طاہر ملت کا نعرہ آج اگر بہار کی سرزمین میں لگ رہی ہے, اگر آج طاہر ملت کا نعرہ
تمہارے پاس تو کان کوڑی تک نہیں ہے، تم کیا کرو گے؟ تم نے تو اس کو دھندا بنا لیا. دو ہی تو چیز تمہارے پاس ہے، ایک چندہ ہے اور ایک دھندا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تمہارے اوقات تو آج تک بدلے نہیں ہیں. کاش تمہارے اوقات بدل جاتے. طاہر ملت کی صحبت میں آنے کے بعد تم اپنے زندگی کے دھارا کو بدل لیتے. تم آج بھی وہی شرابی ہو، تم آج بھی وہی زانی ہو، تم آج بھی وہی جواری ہو، شریعت کے خلاف ورزی آج بھی تمہیں سامنے ہے. تم پھر بھی کہو گے طاہر ملت کے ہم ماننے والے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے نا، ذرا اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو، کہاں تک وہ جائز خون ہے، کہاں تک ناجائز خون ہے، کہاں تک حرام خون ہے، کہاں تک حلال خون ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کر لیا کرو تو پتہ چل جائے. چوری کا مال کا خون تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، ڈکیتی کا مال کا خون تمہارے رگوں میں دوڑ رہا ہے. سب کچھ تو اسی میں شامل ہے. جتنے بھی پارسا اپنے دامن کو تم دکھانے کی کوشش کرو، لیکن حقیقت تو یہ ہے دنیا والی بھی تمہیں جانتے ہیں. بہرحال طاہر ملت کے عرس میں آنے والوں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ حوصلہ رکھو، یہ بھی امتحان کی گھڑی ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگلی کے اشارہ کر دیتے تو چاند دو ٹکڑا ہو جاتا، ایک اشارہ کر دیتے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیتے. لیکن اسی رسول کو مکہ والوں نے اس طرح سے ظلم کیا کہ آخرکار حکم الہی سے آپ کو ہجرت کرنا پڑا. مکہ سے آپ مدینے کے طرف ہجرت کر کے چلے گئے، ہے نا؟ تو اگر یہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ اسی عادت کی بنا پر کر رہے ہیں، جو عادت ان کو نسلاً بعد نسلاً ملا ہے، اسی عادت کی بنا پر کر رہے ہیں. یہ اگر ستا رہے ہیں تو یہ انہی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں جو کل مکہ میں میرے آقا کو ستا رہے تھے. ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی. وہ اگر ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار کی. ہم تو وہی کر رہے ہیں. رسول نے صبر کا دامن تھاما، طائف والوں نے پتھروں کی برسات کی، خاندان مبارک شہید ہو گئے. میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ طائف والے مجھے محمد ابن عبداللہ سمجھتے ہیں، مولا اگر یہ محمد رسول اللہ سمجھتے تو یہ اس طرح سے ظلم نہیں کرتے، مولا ان کو بھی ایمان نصیب عطا فرما. تو طاہر ملت نے بھی وہی سبق ہمیں دیا ہے. ہم اسی سبق پر کہتے ہیں اللہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ جو ستا رہے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں. مولا ان میں سمجھداری عطا فرما. مولا انہیں بھی طاہر ملت کے کا شائدہ بنا دے، تاکہ یہ جو نعرہ کھوکھلا نعرہ لگا رہے ہیں کل چل کے حقیقت میں طاہر ملت کا شائدہ بن کے نعرہ لگائیں اور پرچم طاہر ملت کو فضا میں لگائیں. اور وقت صحیح بہت قریب ہے، آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ لطیف. اس لیے کہ جاہل کا جواب جہالت سے نہیں دیا جاتا ہے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جاتا ہے. ہوش و حواس کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ لطیف اللہ کے گھر میں دیر ہے ادھیر نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے. اور جو بچے محنت کر رہے ہیں شاید کل آئے نہیں ہے، ہوگا کہ ہوگا نہیں، مایوس ہو گئے ہیں، یہاں نہیں تو وہاں کچھ نہیں ہوگا، کل آئے نہیں تھے. ہم نے کہا کہ بھائی کچھ کہیں ہو یا نہ ہو خانقاہ میں تو فاتحہ کا اہتمام کیا ہی جائے.
बाहर वालों को हमने मना कर दिया, मना इस साल तो मना भी नहीं किया है, वो जानते हैं कि अगर होता तो खबर पहुंचती, मना भी नहीं किया है। बहरहाल वो आए नहीं, समझते हैं। तो आप लोगों को तो किसी ने मना नहीं किया है, मोहब्बत वाले वहीं पहुंचते हैं जहां समा रोशन होता है ना। आप जरूर आए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका हौसला और आपका कदम ब कदम साथ चलना, साना ब साना का आगे बढ़ना, यही आपकी कामयाबी और कामरानी है। इसलिए कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी उनमें ये खौफ है शायद ये कुछ ना कर दें, हमारे यार हम निकलते हैं तो उनके डर दिल में खौफ पैदा हो जाता है। हम इसलिए निकलते ही नहीं है। एक मर्तबा निकले, वो भी 4 साढ़े 4 बजे लोग सोच ले कि आप मेरा साथ, इतना डरने की क्या बात है भाई? आप कर रहे हो इत्मीनान से करो, सुकून से करो। हम जब करेंगे तुम्हें भी पता चल जाएगा और हमारे लोगों को भी पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। सब मेरे खानदान के गुलाम, और लूटने में भी कोई नहीं करते हैं कभी। ये सब गुलाम है। क्या है? गुलाम है। खैर, जैसा समझते हैं समझते रहे। बहरहाल अल्लाह उन्हें भी समझने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए, और जज्बा ताहिरी, इश्क ताहिरी के दिल में भी सुनो जाए। हम और आप गुज़िश्ता सब भी यहाँ बैठे, और आज भी रात 12 बजने जा रहे हैं। 12 बजे तक आपने बैठकर यहाँ पर इस मजलिस में शरीक हुए, मैं शुक्रगुजार हूँ। और हजरत ताहिर मिल्लत की बारगाह में यही दुआ है कि आपके फैज़ से इन तमाम लोगों को मुतफय्यज़ कर दें और इनके हौसला को और बढ़ाएं, ताकि सब्र का दामन इनके हाथों से न छूट जाए। जो इम्तिहान के कठिन वक्त में, इम्तिहान के सख्त वक्त में ये अपने आप को उस सिरातुल मुस्तकीम पर मुस्तहकम पाएं, कदम ब कदम इफ़्तियाबी के तरफ आगे बढ़ जाएं। यही दुआ है बारगाह हुज़ूर ताहिर मिल्लत में। खड़े हो जाइए, सलात सलाम पढ़ दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा, तैबा के शमशो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला भला, दाफ़ए जुमला भला, तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह।
چھپا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیکھ کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہ چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہ چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سے بھلا کوئی کمی سے بھلا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کام بول لیجئے تم کو جو راضی کرے کام بول لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک جی سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند جی سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک شہر عالم تاجدار حرم شہر عالم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیک یا حبیب سلام علیک
پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ صلوات اللہ علیہ جن کا ہر کام تھا مرضی مصطفیٰ جن کا ہر کام تھا مرضی مصطفیٰ اس طاہر ملت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نبی اللہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ قاسم رزق اللہ الصلاۃ والسلام علیہ خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیہ رسول الغریبین الصلاۃ والسلام علیہ رحمۃ للعالمین وازواجک وذریاتک واہل بیتک واہل الشہداء محبتک اجمعین رب صلی وسلم دائما ابدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
أرسل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد بعد وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل 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 ملك خاص جبت نواز نماز ساشل لے کر رکھتے الہ العالمین جو کچھ تلاوت کی گئی ہے تلاوت کلام پاک اس کے بعد نعت پاک منقبت پاک پڑھی گئی تبرکات کے سامان بھی تیار کیے گئے ہیں مولا تیرے پیارے محبوب کے بارگاہ میں ہم لوگوں نے صلاۃ السلام کی ڈالی بھی نچھاور کیا ہے مولا ہمارے تلاوت کرنے میں پڑھنے میں سننے میں سنانے میں کس طرح کی خامیاں غلطیاں سرزد ہو چکی ہے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں اسے معاف فرما کر قبول فرما لے مولا الہ العالمین مولا ہم تمام کی حاضری خانقاہ عالیہ قادریہ طاہریہ میں جو بیٹھے ہیں ہاتھ پھیلائے تمام کی حاضری کو مولا طاہر ملت کی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا الہ العالمین خانقاہ کے مریدین معتقدین متوسلین محبین جو جہاں پر بھی ہیں مولا ان تمام کی حاضری کو حضور طاہر ملت کی بارگاہ میں قبول فرما دے الہ العالمین جو تلاوت کی ہے مولا اس کا ثواب بالخصوص تیرے پیارے محبوب آقا نامدار مدینے کے تاجدار اور غریبوں کے بے صاحب حضور احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاق میں خاص طور سے نظر فرما دے الہ العالمین اپنے محبوب کے توسل سے جمیع انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین کر وفات میں اس کا ثواب پہنچا دے امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کر وفات میں اس کا ثواب پہنچا دے حضور کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کر وفات میں اس کا ثواب پہنچا دے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وفات میں اس کا ثواب پہنچا دے الہ العالمین اس کا ثواب حضرت سیدنا حسنین قریبین رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات میں اس کا ثواب پہنچا دے سلسلہ با سلسلہ اس کا ثواب سید السادات قطب الاقطاب حاجی حرمین الشریفین محبوب لاشانی قندیل نورانی شیخ لاسانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غیلانی سمال بلغادر رسولان کے روپا کے پہنچا دی سلسلہ و سلسلہ اس کا ثواب سیدنا فاقدہ سید شامل محمد قادری بغدادی سمال امجر
पाक में पहुंचा दे। अमजद शरीफ के तमाम सज्जादगान तमाम खुलफा के अरवाह पाक में इसका सवाब पहुंचा दे। हमारे परदादा पीर जैसे शाह बदीउद्दीन अहमद कादरी अंजरी के रूह पाक में इसका सवाब पहुंचा दे। जैसे शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी जैसे शाह जलालुद्दीन अब्दुल्ला कादरी अहमद के अरवाह पाक में इसका सवाब पहुंचा दे। इलाही में इसका सवाब बिलखुसूस हमारे दादा पीर हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अबू ताहिर मोहम्मद वलीउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह के रूह पाक में पहुंचा दे। फरमा दे उनके दर्जात को बुलंद वाला फरमा दे मौला, फरमा दे इलाहुल आलमीन मौला हमारे लिए उनको रहनुमा और मुक्तदा बना दे मौला, फरमा दे इलाहुल आलमीन के नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो गुज़रावत किया गया सवाब मौला हमारे पीर और मुर्शिद हज़रत मौलाना शाह अबू नसर फजल रहमान अल कादरी अंसुमान के रूप में पहुंचा दे। ख्वाजा खाजा ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अंसुमान के रूप में इसका सवाब पहुंचा दे। 4 सिलसिला 14 खानवादे के जितने बुजुर्गान दिन तमाम के अरवाह पाक में इसका सवाब पहुंचा दे। तमाम सलासिल के पीराने तरीकत के अरवाह पाक में इसका सवाब पहुंचा दे। इलाहुल आलमीन मौला तेरे प्यारे महबूब के सदक़े तुफ़ैल हमारी दुआओं को कबूल फरमाए मौला, फरमा दे इलाहुल आलमीन हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे मौला, हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें सब्र जमील अता फरमा दे मौला, करम फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम को ज़ालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से और मुनाफिकों के मुनाफिकत से मौला हमारी हिफाजत फरमा दे मौला, फरमा दे। अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अला तरीक़िल हक़, अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अला तरीक़िन नजात। इलाहुल आलमीन मौला हमें जो बीमार शिफ़ा कामिला अजील अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हुज़ूर मिल्लत हज़रत सैयद शाह शरफ़ुद्दीन अल कादरी अंजरी रज़वान की तबीयत बहुत अलील है। इलाहुल आलमीन उनकी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे मौला, फरमा दे। उनका साया हमारे सर पर दादे कायम और दायम रख मौला, करम फरमा दे मौला, रहम फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम अब क्या कर सकते हैं सरकार में मौला, फरियाद सरकार के तवस्सुल से मौला उनके आल की हिफाजत फरमा दे मौला, शिफा कामिया और शिफात करते मौला, करम फरमा दे, रहम फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें जो परेशानियों के आलम से गुजर रहे हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे मौला। इलाहुल आलमीन हुज़ूर ताहिर मिल्लत का सदका अता फरमा दे मौला, करम फरमा दे, फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो अपने दामन को फैलाए तेरे महबूब बंदे के उसके सिलसिले में बैठे हैं मौला, खानकाह आलिया कादरिया में हाजिर हैं और अपने दामन खाली दामन को फैलाए हैं मौला, उनके दामन को गहर मुराद से मालामाल फरमा दे, फरमा दे। उनके जायज़ तमन्नाओं को मौला तू पूरा फरमा दे मौला, फरमा दे। इलाहुल आलमीन जो नेक दुआएं मौला तू उससे कर रहे हैं मौला, उसे भी तू कबूल फरमा ले, अता कर दे। जो तुझसे मांग रहे हैं उसे तू अता कर दे मौला, जो जवान से अदा नहीं कर पा रहे मौला तू उसे भी अता फरमा दे मौला, फरमा दे। और खानकाह आलिया कादरिया ताहिरिया रासपुर को मौला दीन दुनिया सुन्नी तरक्की अता फरमा दे। इलाही सुबह क़यामत तक के मौला इस खान से मौला इल्म की और शरीयत की रोशनी में लगे मौला, फरमा दे। इलाहुल आलमीन ये सारे मुफ्त में एक शरीयत का खादिम बना दे मौला, करम फरमा दे। खिदमत अंजाम देने की तौफीक अता फरमा दे। मुझसे नाज़िज़ की फिर सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे मौला, फरमा दे, ताकि दीनी खिदमत करने की मौला तो तौफीक अता फरमा दे और खिदमत अंजाम दे सके मौला, करम फरमा दे मौला। जो भी मौला जुल्म कर रहे हैं रहम के जुल्म से अक्सर से मौला हमारी हिफाजत फरमा दे, फरमा दे। जो लोग बैठे हैं मौला उन तमाम के घरों में खैर बरकत अता फरमा दे मौला, कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। जो बेरोजगार उन्हें किसी नेक रोजगार से लगा दे मौला। जो साहिब औलाद हैं अपने औलाद को नेक तरबियत देने की तौफीक अता फरमा दे मौला। जो ना औलाद उन्हें नेक औलाद अता फरमा दे मौला, फरमा दे। इलाहुल आलमीन मौला जिनके घर में बच्चे और बच्चियां शादी के लायक हो चुकी हैं मौला, उनके लिए नेक रिश्ते का इस्तेमाल फरमा दे मौला, फरमा दे। इलाहुल आलमीन मौला हम गुनहगार हैं, सिएकार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं मौला। हम इस लायक नहीं कि तेरे बारगाह में मुंह दिखाएं मौला, मगर हमें न देख, हमें हमारे चेहरे को न देख मौला। तो तेरे हबीब पाक के सदक़े तुफ़ैल हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। जब तक इस दुनिया में रहे तेरे और तेरे प्यारे महबूब के रज़ा के साथ रहे मौला। जब जाकनी का वक्त हो ज़बां पर कलमा हुरूफ परवाज़ कर जाए मौला। कब्र में जब जाए महबूब का सहारा अता फरमा दे मौला, फरमा दे।
मैदान महशर में अपने महबूब के लिवाउल हम्द के नीचे हम तमाम गुनहगार उम्मतियों को इकट्ठे फरमा दे मौला। मौला कल क़यामत के मैदान में हमें रुसवा न फरमा दे मौला। हमारे गुनाहों की पर्दापोशी फरमा दे मौला, फरमा दे इलाहुल आलमीन। हम तमाम को शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे या इलाही। हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो या इलाही। भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को सादिए दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो या इलाही। गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह के सुबह जा फिजा का साथ हो या इलाही। गर्मीए महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो या इलाही। जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमजुदा का साथ हो। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही व क़ासिम रिज़्क़ी मुहम्मद व आलिही व सहाबी व अहले बैती व अहले शुहदाए मुहम्मदी व अज़वाज मुतहरती अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।